فرمائے۔ اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق ہم نے تنظیم میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا، اور اس محبوب کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پر گرا ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کبھی ایک کو ذرا کم کرتا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ماں کہتی تھی کہ میں اس وقت اپنے پیٹ کو بھرا ہوا محسوس کرتی ہوں جب میرا بیٹا روٹی کھا لے، میرا بیٹا سکون میں ہو تو میں بھی سکون میں ہوں۔ تو لوگ کہتے تھے شاعرانہ بات ہے، پیٹ اسی کا بھرے گا جو کھائے گا، یہ کیا بات ہوئی کھایا کسی نے پیٹ کسی اور کا بھر گیا۔ لیکن دیکھیے قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کا امت کے ساتھ رشتہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مشقت میں تم پڑتے ہو، تکلیف میرے نبی کو، اس سے زیادہ گہرائی، اس سے زیادہ شفقت، اس سے زیادہ کسی اور جگہ اس پہلو پر سوچنا میرا خیال ہے محال ہوگا کہ امتی مشقت میں ہو۔ ہمیں نہ درجنوں احادیث ملتی ہیں، احادیث ایک دو چار بھی درجنوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں مشکل ہوگی میں ضروری قرار نہیں دوں۔ میرا جی چاہتا تھا تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دوں، لیکن تمہیں مشقت ہوگی میں یہ کام۔ آپ ذرا انداز دیکھیے، حضور فرماتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کسی پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، بخاری میں موجود ہے۔ کریم فرماتے میں رب کی نماز مختصر کر دیتا، اس بچے کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس کی وجہ سے۔ یعنی نماز کے اندر بھی امت کا خیر، لوگوں کا درد۔ جب بدگمانیاں عروج پہ چلی جاتی ہیں تو پھر تو خود غرضیاں بھی عروج پہ چلی جاتی ہیں۔ جب لوگ لوگوں کو اپنے حساب سے اپنے زاویوں میں بند کرنا چاہتے ہیں کہ جو میرے مزاج کے مطابق چلے وہ بندہ ٹھیک ہے، پھر طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں۔ انسان کے مزاج سے خیر رخصت ہونے لگتی ہے، سخت اور شدت والا اور ضدی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رہتی ہے۔ سارے لوگ کام چور نہیں ہوتے، بڑے بڑے محنتی لوگ بھی بعض اوقات زندگی کے دور میں پیچھے رہتے ہیں، جدوجہد پوری کرتے ہیں، ہمت پوری کرتے ہیں، کوشش پوری کرتے ہیں، پر اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نہ دوسروں کا درد محسوس کریں، ان کی تکلیف کو محسوس کریں۔ کوئی شخص اگر کرب میں ہے تو ہم بھی اس درد کو اپنے سینے کے اندر محسوس کریں۔ لیکن ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ کہہ کہ نا کہ ساری دنیا پیسے والی ہے اور ساری پیسے کی پجاری ہے، معاذ اللہ، تو ہم کسی کے حق میں رہیں گے، کسی بندے کے حق میں نہیں۔ کوئی دنیا دار ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی کسی ادارے سے وابستہ ہے تو ہم کہتے ہیں وہ چھوڑے، تو پیسے بھی چھوڑے۔ یہ مذہبی اسٹیج ہے، ہمیں دینی ماحول۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے محافل کرانے والے، مجالس کا انعقاد کرنے والے، اور جب ماں بہن لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے تو سب جگہ تو نہیں، لیکن ایک بڑی جگہوں پہ یہ گفتگو ہوتی ہے، فلانا اتنے پیسے لے گا، فلانا کا یہ ریٹ ہے، فلانا یہ ہے، تو آپ پھر ان لوگوں کے بارے میں طبیعت سخت ہو جاتی ہے۔
بہت خیر کے ساتھ اور بہت زیادہ محبت کے ساتھ وہ دعوتیں نہیں ہوتی. ایک عجیب سی تجارت کا اور کاروبار کا مزاج ہو جاتا ہے کہ اتنے دیے ہیں، اتنے میں فلانا آ رہا ہے، فلانا اتنے میں پڑے گا، فلانا تو یہ آپ دین پہ لا رہے ہیں. اس سے خیر تقسیم ہوتا کیا ہے کہ طبیعتیں سخت ہو جاتی ہے، خیر نہیں رہتی. اب میں نے ایسا بھی دیکھا رنگ کہ جب بلانے والے نے پیسے طے کر کے بلایا ہے تو آنے والے نے کوئی بالکل صحیح مجبوری بھی بتائی ہے نا، وہ واقعی تکلیف میں کسی اس کو قبول کرنے کو تیار ہے نہیں، کیونکہ وہ جو تجارت رہی نفاست تو نظر ہی نہیں آ رہی. دل سخت ہو جاتے ہیں. ہم جس کریم محبوب علیہ السلام کی یاد میں بیٹھے ہیں، حضور نے ہمیں سیرت یہ دی ہے، سنت یہ دی ہے کہ اگر کوئی دکھی ہے تو حضور بھی دکھی، اور اگر کوئی سکھ میں ہے، خوش ہے تو پھر حضور بھی خوش ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گلی کے ایک کونے کے اندر تو کوئی سخت تکلیف والی زندگی گزار رہا ہو اور اگلے کونے کے اندر ایک شخص بہت آسائش میں، بہت آسودگی میں وقت بتا رہا ہے. ماحول نہیں ہونا چاہیے. قبیلہ مدر ایک قبیلہ تھا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اس کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کے چہروں سے بھوک چھلک رہی تھی، ان کی غربت نظر آ رہی تھی. سب لوگوں کو یہ طریقہ آتا ہے کپڑے پہننے کا، گاڑیوں میں بیٹھنے کا، مہنگی مہنگی چیزیں لینے کا، سب کو طریقہ آ جاتا ہے. بشرط یہ ہوتی ہے پیسے جیب میں ہونے چاہیے. انہیں گردانے، انہیں کپڑے بھی سیانے، سب سمجھ آ جاتی ہے، سارے سلیقے ہی آ جاتے ہیں. لیکن جب غربت ہوتی ہے نا، غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی. اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. جب غریبی ہوتی ہے تو پھر کہاں وہ ساری چیزیں آئیں گی اور وہ ساری آسانیاں نصیب ہوں گی. وہ قبیلہ بدل کے لوگ جب آئے تو ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ غربت ہے، بھوک ہے، سفر ہے، تکلیف. صحیح حدیث میں موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے چہرہ نور دیکھا تو نبی کریم پریشان اور بے چینی دیکھی ہم نے حضور کے چہرے میں. فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان دو. آذان کی آواز، نغمہ نور گونجا ہی تھا کہ صحابہ نماز کے لیے جمع ہونا شروع ہوئے. کریم نے جماعت کرائی، پھر خطبہ دیا. فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان سے پیار کرو، یہ تکلیف میں ہے، یہ آزمائش میں ہے، دکھی. آگے بڑھو. کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے. اب وہ کھانا کھا رہے ہیں. بھوک دیر سے لگی ہو تو کھانا بھی ذوق سے کھایا جاتا ہے. جب وہ پورے ذوق شوق سے کھانے کھا رہے تھے اور ان کے چہرے خوش ہو رہے تھے، اور جیسے ہی ان کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی، صحابہ کہتے ہم نے چہرہ بددعا بھی دیکھا، حضور بھی پورا مسکرا رہے تھے. وہ دکھی تھے تو کریم دکھ میں تھے، وہ مسکرائے تو حضور مسکرائے. صرف فرق یہ پڑا ہے، تکلیف یہاں پیدا ہوئی ہے، درد یہاں آیا ہے کہ جب لوگوں نے لوگوں کے دکھوں پر بھی مسکرانا شروع کیا. جب لوگ لوگوں کی آزمائشوں پر بھی صرف تبصرہ ہی کرتے ہیں، جب لوگ لوگوں کی بیماریوں پر بھی صرف رائے زنی کرتے ہیں، وہ تکلیف کو تکلیف ہی نہیں جانتے، وہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. وہ کسی کے دکھ کو دکھ ہی نہیں سمجھ رہے، کہہ رہے ہیں محنتی نہیں ہے. سب سے زیادہ آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب لوگ کسی شدید پریشان حال آدمی کو دیکھ کر بھی اپنے سینے میں دردی محسوس نہیں کرتے، پتھر دل ہو جاتے ہیں، سمجھتے نہیں چیزوں کو. بھائیوں، اس خاص حضور کی سیرت کے پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی دکھ میں ہو تو ہمیں اس کے دکھ کا احساس ہو، جب کوئی تکلیف میں ہو تو ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. جب کسی بیمار کو دیکھیں تو ہمارا دل نرم ہو جائے، جب کسی مسافر کو دیکھیں تو کشادہ روئی پیدا ہو، جب کسی بزرگ کو دیکھیں تو اس کے لیے گنجائش پیدا کرنے کا، جگہ بنانے کا جذبہ پیدا ہو، جب کسی معذور کو دیکھیں اٹھ کے جا کر کے سہارا دینے کا شوق پیدا ہو. یہ خاص سیرت کا عنوان ہے، یہ نبی پاک کی زندگی سے لیا ہوا امت کا خاص سبق ہے. لیکن خود غرضی ہے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب،
فاقے سے پڑھ. یہاں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ہاں چیزیں پرانی نہیں ہوتی، بس ڈیزائن بدل جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پچھلی شادی میں بھی یہ جوڑا پہنا تھا، اب اس پہ بھی یہی پہن لیا. اس لیے نہیں کہ وہ کہیں پرانا ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا، اس لیے کہ مطلب ایسا زیادہ ہے. جیسے جیسے وہ پھیلا ہے ویسے ویسے خواہشات بڑھی. وہ جو کل سوچتے تھے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کروں گا، ان کے پاس جیسے ہی مال آیا ان کے خرچے بڑھ گئے، ان کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا. اور ناراض نہ ہونا مجھ سے، اگر امیر غریب کی مدد نہیں کرتا تو غریب بھی غریب کی مدد نہیں کرتا. اس کا بھی دل ہوتا ہے کسی امیر آدمی سے دوستی لگ جائے، کسی تگڑے سے پیار ہو جائے، کہیں دور نکل جاؤ نا، کسی بڑے سیاستدان سے فوٹو آ جائے نا. ہم نے خیر کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ہم نے مدد کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ہم نے یہ پیار کہاں سے شروع کرنا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے شروع کر لینا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لینا، اپنے پڑوسی کو بھی اپنے کھانے میں شامل کر لینا. چلو یہاں سے تو آغاز کرو. تم صرف گوشت کا شوربہ زیادہ کر لو لیکن اپنے سینے میں گنجائش تو پیدا کرو دوسروں کے لیے. فرمایا دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ. کہیں سے شروع سے کرو، کوئی آغاز تو ہو. 2 4 5 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کا ارادہ تو کرو. لیکن سٹیٹس کا دور ہے، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، میں بیٹھ گیا ہوں، میری بڑی بات ہے. اسی چکر میں وقت سارا گزر گیا. وہ جو خاص پری پلان کام تھا اس کام پر ہم متوجہ نہیں ہوتے. ہمارا دشمن منصوبہ سازی کرتا، ہمارا دشمن سازش کرتا، اور ہم ہیں کہ بعد برکت والی چیزوں سے برکت لے کر فارغ ہوگا. بعض خیر والی، میں ایک جگہ پہ محفل میں گیا، اب تو آدھی دنیا ہم نے ویسے ناراض کر لی ہے. حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ رات کو میں 2 بجے آیا تھا اور صبح 8 بجے سے پھر گاڑی پہ بیٹھا ہوں. مسئلے تو وہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئی. پھر بھی آدھی دنیا ناراض رہتی ہے. تو ایک دوست محفل کراتے ہیں بڑے سالوں سے، میں نے ان سے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے دعا کریں، نماز نہیں پڑھا. تو میں نے کہا اتنی آپ نے محفلیں کرائی ابھی تک نماز کی دعا بھی نہیں ہوئی آپ کو، کیا سمجھ لیا؟ نماز تو فرض عین ہے، محفل تو ایک مستحب کام ہے. اتنے اہتمام اور توجہ سے اور محنت اور جدوجہد سے آپ یہ کر رہے ہیں، خوب کریں، بڑی بات ہے. لیکن اس سے بڑا درجہ واجب اور فرض کا. ہم بعض چیزوں پر غور نہیں کرتے، بعض چیزوں کی اہمیت اور درجہ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ ان کا درجہ کچھ زیادہ ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھا ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے رب سب سے جلدی کب راضی ہوتا ہے تو میں اسے بتاؤں گا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے تو اللہ سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا سعادت، غم حیات کے ماروں کا احترام، غم حیات کے ماروں کا احترام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، امام مہدی نے لکھا. اور اعتکاف بھی کہاں بیٹھے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد مبارکہ، حضور کے روضہ نور کے پاس، کریم کی بارگاہ میں اعتکاف. ایک شخص آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، بات نہیں کی اس نے، بیٹھ گیا لیکن پریشان بڑا شدید تھا، تکلیف ہوتی. ابن عباس نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، بڑے پریشان لگتے ہیں؟ تو اس کی آنسو چھلک پڑی، کہنے لگا حضور مکروہ، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مکروہ قیدی ہوتا ہے. زندگی ایک قید کی صورت اختیار کر جاتی ہے جب کوئی مکروہ ہوتا ہے. سارے سکھ قرضے کی نظر ہو جاتے، نیند نہیں چین کی آتی. بھائی جان بیٹھ جائے. انسان آزمائش میں آ جاتا ہے جب وہ قرض کی شدت کے نیچے دب جائے. ایک حدیث سناؤں، آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو بولیے.
حضور نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے پیسے لینے ہو اور تمہیں پتا ہو کہ بندہ تنگ دست ہے، جان بوجھ کے نہیں دے رہا، مجبور ہے، تمہیں پیسے لینے ہیں اور تمہیں پتا چل گیا وہ مقروض جو ہے تمہارا وہ ہے مجبور، تو فرمایا جتنے دنوں کی تم اسے مہلت دو گے نا، جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے اتنے پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن ہم تنگ دستوں کو مہلت نہیں دیتے، تنگ دست غریب ہوتے ہیں، شامی دینے نہیں، لیکن اگر تگڑا ہو، بڈھا ہو جس سے لینے، پھر ہم کہتے ہیں جناب کیسے دے سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے۔ تنگ دست کے لیے گنجائش پیدا کرنی تھی، لیکن یہاں تو گنجائش پیدا ہو رہی ہے ان کے لیے جن سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے شخص نے کہا حضور میں مخلوص ہوں، تکلیف میں ہوں، بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہوں، اور پھر اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہوں مجبور، ورنہ میں فوراً قرض دے دیتا، اب جس کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا پریشان کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، کہنے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو کام بنتا، یہاں نہیں سفارش کرتے، ہمارے کہنے سے کئی کام ہو جاتے ہیں، نہیں کرتے، میں چلوں تو کام بنتا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ چلے تو کمال ہو جائے، میں تو بچ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوتے پہنے اور مسجد سے نکل آئے۔ اس نے کہا حضور رکیے رکیے رکیے، شاید آپ بھول گئے، آپ اعتکاف میں۔ میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے۔ تو کہا اعتکاف چھوڑ کے آ گئے؟ تو آپ فرمانے لگے زیادہ وقت نہیں گزرا، میں نے اس مزار میں آرام فرما نبی کریم علیہ السلام سے خود سنا ہے، کریم محبوب نے فرمایا جو کسی مومن کی ایک مشکل میں مدد کرے گا اللہ 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے سوچا وہ والا اجر نہ لوں جو اس سے بڑا ہے، جس کا درجہ اس سے اوپر کا ہے، لیکن وہ بعض اوقات اوپر والے درجے کی فوٹو نہیں رکھتی، یہ بڑی مصیبت، فیس بک پہ نہیں چڑھتی، اس کا سٹیٹس نہیں بنتا، تو مجبوری تو یہ ہے کہ جو کرنا ہے اس کے ساتھ ہماری جب تک ساتھ فوٹو اٹیچ نہ ہوگی کام نہیں بنے گا، جب تک وہ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں اس کام کو غلط سمجھتا ہوں، وقت وقت کی بات ہے نا۔ آج مجھے ایک دوست نے پوچھا آپ سٹیٹس کہاں لگاتے ہیں، میں نے کہا مجھے لگانے نہیں آتا، باقی نہیں آتا، سیکھا جا سکتا ہے کہ اس بچے سے بتا دے گا، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے نا، کوئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، بڑے کام کرنے والے ہم سٹیٹس کے چکر میں پڑ جائیں، کیا لگانا ہے کیا اتارنا ہے، اس سے اندازہ ہوگا لوگوں کو سٹیٹس تو بندے کا وہ ہوتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں، وہاں اس کا درجہ کیا ہے، یہاں سٹیٹس کیا مطلب ہے اس کا، روز نئی ایک فوٹو، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض ایسے بھی میری طرح کے نادان ہیں اپنے موبائل پہ اپنی فوٹو لگا کے اپنا آپ ہی سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ روز اپنے آپ کو بائی پاس کر دیتے ہیں، کس چکر میں پڑا ہے، اپنے آپ کو سارا دن دیکھتا رہتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی دے، تھوڑا سا دیکھیں، ہم سست ہیں، غافل ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، موبائل پہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارے تھوڑے سے ساتھ چلنے سے، تھوڑے سے مدد کرنے سے، تھوڑا سا آگے بڑھنے سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی کسی مشکل سے نکل آئے، کوئی کسی دشواری سے بچ جائے، کوئی کسی آزمائش سے باہر آ جائے، تو آپ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے میلاد منانے کا حق ادا کیا، آپ نے وہ رستہ اختیار کیا جو صحیح معنوں میں میلاد منانے کا رستہ، لیکن ترجیحات کا تعین کریں، حقیقت پسند بنے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کے سچی سچی زندگی گزارنے کا مزاج اختیار کریں، زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کریں جس سے کچھ لوگوں کا نفع ہو، فائدہ ہو، سود مند ہو۔ کچھ کام ہوتے ہیں ہوائی کام، ان کاموں میں لوگ بڑے خوش رہتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں دیر پا، محفل کرنا جلسہ کرنا بڑا خوبصورت کام، لیکن ادارہ چلانا دیر پا مشکل کام، ادارے بناتے چلاتے انسان پورا ہو جاتا ہے، ہم اس درد کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کچھ 100 کو لے کے چلتے ہیں، ان کا مستقبل آپ سمیٹتے ہیں، مشکل تو
ہے، سر درد تو ہے، لیکن یہ ایک دیر پا کام. اگر ایک عالم آپ تیار کرتے ہیں تو ایک ضلع کے لیے آپ ایک محافظ تیار کرتے ہیں، لیکن اس پر لگتی ہے کچھ محنت زیادہ، اس پر جدوجہد ہوتی ہے، کام ہوتا ہے. تو مشکل کام ہم نہیں کرتے، ہمیں تو سوکھا سوکھا کام چاہیے. وہ کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، اب تو خیر انہیں زیادہ وقت ہی نہیں ملتا، وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. آج میں محفل لوٹ کے نہیں، واہ جی واقعی آج تم تو محفل لوٹ نہیں تکیا میں. میری طرح کے خوش بندے بھی بیچ میں بیٹھے تھے. میں کہ یار محفل میں تو کچھ نہیں ہے، تجھے لوٹ کے لائے. محفل کو دیکھ آنا چاہیے تھا، کو پیغام اللہ رسول کا، الٹا آپ لوٹ کے لے آئے. پتہ نہیں کیا لوٹ کے لے آئے. وہ دتی شتی چلتی ہوگی نوٹوں کی کافی ساری، کو لوٹ لیا ہوگا کچھ. اس طرح آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، نوٹ دیکھ کے تو پھر ذرا ذوق بھی تازہ رہتا ہے. کیا ماحول بنا دیا ہے، سنجیدہ سا اسٹیج، خوبصورت سا رنگ، اچھا سا انداز، دھیما سا. پتہ ہی نہیں، ہم نے تو وہ نعت خاں دیکھے، نہ آنکھیں ان کی کھلتی تھی نہ ہاتھ بندھے ہوئے کھلتے تھے، اور پوری نعت ختم ہو جاتی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی حاضری لگی، ہاتھ بھی بندھے ہیں آنکھیں بھی بندھے، اور حضور کی ثناخوانی ہو. تو ترجیحات کا تعین کریں. آپ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ کتنا تعاون کر سکتے ہیں، اس غریب کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، کس بزرگ کو، بیمار کو، معذور کو آپ کس قدر زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، اور دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے لوگوں کا آپ دامن کیسے تھام سکتے ہیں. بڑا ہی سکون والا کام. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا بہت بے سکون، فرمایا کسی کی مدد کر پر اسے پتہ نہ ہو میری مدد کون کرتا. اللہ تیرے دل کو سکون عطا کرے. یہ اطمینان قلبی والا کام. کسی کی مدد کر پر اسے پتہ نہ ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا. کوئی ایسا کام کیا جائے. قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا، تو مکہ مکرمہ آیا، اور دن وہ تھے جن دنوں میں ابو جہل بڑی سخت مخالفت کرتا تھا، اور قریش مکہ شدید تکلیف دیتے تھے. وہ کہتا ہے میں چند اونٹ لے آیا اور میں نے مکے لا کے بیچے، اور میری نصیب یہ کہ وہ مجھ سے خرید لیے ابو جہل. اب میں پیسے مانگوں تو کہ سویرے آنا، سویرے مانگوں تو کہ شام آنا. چھوٹا سا تاجر تھا، تکلیف بڑی تھی، اور بڑے سخت اسلام کی مخالفت کے دن. وہ شخص کہتا ہے میں نے اہلیان مکہ سے پوچھا تمہارے سردار کہاں؟ کہ وہ جو حرم مکہ میں اثر کے بعد ٹولیاں بنائے بیٹھتے ہیں وہ سردار ہی تھا. کہتے میں نے ان سے جا کے کہا میری بات. چھوٹا سا تاجر 2-4 منٹ لایا تھا، ایک شخص نے خریدے پیسے. کون ہے بھائی تیرے پیسے کھا گیا؟ کابو جال. کہتے اب تو نے صاف سمجھا. اشارہ بھی کرا. اچانک ایک شخص نے ہنستے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشا، اس نے مذاق کے طور پر اشارہ کیا. کہنے لگا وہ جو بیٹھے ہیں وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے. کہتے باقی ہنسنے لگے. میں جانتا نہیں تھا، میں دھیما دھیما ادھر بڑھنے لگا. میں جب قریب گیا تو چہرہ والدہا کا تھا، اور زلفیں واللیل کی، سیلا علم نشرح کا، میٹھے میٹھے بول، میٹھی میٹھی ادائیں، پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شگار. کہتے ہیں میں قربان جاؤں حضور بیت اللہ شریف کی دیوار کے قریب بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. میں نے جا کے اپنا مسئلہ بتایا. قریب نے نہ نام پوچھا نہ قبیلہ پوچھا، نہ حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مخالفت پورے عروج پہ ہے. 1 منٹ بھی لگایا، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. گویا خدا کی ساری رحمتیں ساتھ چل رہی، محبوب ساتھ ساتھ چل رہے. فرماتے دھیمی دھیمی باتیں، دھیما دھیما لہجہ، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم کا دھوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. فرماتے محبوب میرے ساتھ قریب ساتھ ساتھ چل رہے، جھکی جھکی نظریں، دھیما دھیما لہجہ. ابو جہل کا گھر آ گیا. میں سوچتا تھا وہ اتنا بدماش آدمی ہے، اور محبوب کا جھکی ہوئی نظریں اور یہ لہجہ. فرماتے دروازے پہ دستک دی. جب باہر آیا نا پھر میں نے جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا.
پھر میں نے لہجے میں دبدبا دیکھا، وقار دیکھا، جلال نبوت دیکھا. پیسے کیوں نہیں دیتا اس کے؟ ادھر وہ جو کافر تھے انہوں نے ایک شخص کو، جاسوس کو بھیج دیا، پیچھے جاؤ پتہ کرو وہاں کیا ہوتا. پیسے کیوں نہیں دیتا؟ ابو جہل کانپنے لگا، کہنے لگا ابھی لے کے آؤ. غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں کیوں نہیں دیتا پیسے؟ کہتا جی میں ابھی لے کے آیا. دوڑا گیا، گھر سے پیسے لایا، حضور نے غریب کو پیسے تھمائے. اس نے یوں شکر کی نظروں سے دیکھا، محبوب نے دھمکی دی، کوئی بات ہی نہیں کی. حضور وہاں سے تشریف لے گئے. وہ جاسوس واپس گیا تو سرداروں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا تمہارا سردار تو پانی کی طرح بیٹھ گیا. ابو جہل سے پوچھا تجھے ہوا کیا؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں ان کے آنے سے کیا روک داری، پتہ نہیں کیا انفرادیت تھی، کیا ان کے اندر کمال تھا. ظلم کے پیر نہیں ہوتے میرے بھائی، سب سے بڑا بزدل ظالم ہوتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ والے پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اپنا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لڑائی میری نہیں. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ ان کی نانا بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے. کئی دفعہ پڑوسیوں کے گھر آگ لگی ہو، بجھے نہ تو آس پاس کے مکان بھی اپنی لپیٹ میں آ جاتے، لے لیتے. کرنے کا کام یہ ہے چلو اس لیے کسی کی آگ بجھا دو کہ نہ بجھائی تو ہمارا مکان نہ لپیٹ میں آ جائے. ظلم اس لیے بڑھتا ہے کہ ہم ظالموں کو مضبوط کر دیتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑے ہو. قبیلے میں، برادری میں ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط کون ہے ٹھیک کون ہے، لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ. میرا بندہ ویسے سیاستدان تھوڑے ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، اوورال ہم ساری چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں. قبیلوں میں، گھروں میں، دوستوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سلسلہ رہتا ہے. خدا اپنی طبیعت میں درد دل پیدا کرے، اپنی مزاج میں دوسرے کا پیار پیدا کرے، محبتیں ہوں، اور کسی دکھی کو دیکھ کر انسان کوشش کرے اسے سکون دینے کی. میں اکثر کہتا ہوں ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہیں بیٹھے بیٹھے خیر کرنے لگ جائیں. میں ایک دفتر میں گیا، مجھے دیکھ کے وہ دوست کھڑے ہو گئے، میرا ان سے محبت کا رشتہ ہے، چائے وائے بھی آ گئی اور میرا کام بھی انہوں نے کر دیا. تو چونکہ میرا ان سے پیار کا رشتہ تھا تو میں نے ان سے بڑی محبت سے کہا، میں نے کہا آپ نے جو میرے ساتھ کیا یہ تو تعلق نبھایا، لیکن اگر اس سیٹ پر بیٹھ کر آپ سب کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر آپ نے ڈیوٹی نبھائی. تعلق نبھانا اور ہے، ڈیوٹی نبھانا اور ہے. آپ نے تعلق نبھایا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، لیکن یاد رکھنا یہاں آپ کی ڈیوٹی ہے جو بھی آئے آپ اس کا. بیوہ بیچاری، خاوند سرکاری ملازم تھا، وہ انتقال کر گیا، بچے چھوٹے، جائز کام ہے، پینشن لگوا، خار ہو گئی عدت کی حالت میں، دفتروں کے چکر کاٹ، جائز کام ہے جو اس کے دروازے پر ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوتا، اس کے گھر پر اسے پہنچنی چاہیے تھی وہ آسانی نہیں پہنچتی. وہی بندہ ہے، وہی کام ہے، سب پتہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے آسانی. بعض لوگوں کی تو ویسے ہی طبیعت بن گئی ہے کل بات کرتے ہیں، کل آنا، پتہ نہیں انہیں کیا شوق ہے، کل بلا دیں. آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، کشادہ روی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. میں بات سمیٹنے لگا ہوں، میری بات پر غور کیجئے گا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تشریف لے گئے دجلہ کے کنارے، تو ایک غریب کو روتے ہوئے دیکھا. کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا حضور غریبی سب سے بڑا دکھ ہے، مجھے دریا کے اس پار جانا تھا اور ملا میرے محلے کا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، تو میں کشتی میں بیٹھا ہوں، اس نے کرایہ مانگا ہے، تو میں نے کہا یار میرے پاس نہیں ہے، میرے حالات سے بھی تو آگاہ، میری بڑی مجبوری ہے اس پار جانا، میں تجھے پیسے لوٹا دوں گا. تو اس نے اتار دیا اور رسوا بھی کیا، بے عزتی کی، تکلیف کی. حضرت غوث اعظم نے صرف دعا نہیں کی، میرا تعویذ نہیں دیا، اس کو فرمایا تو رک میں آیا، خود کار تشریف 100 دینار لائے. اتنی دیر میں وہ ملا سواریاں اس سائڈ اتار کے لوٹ چکا تھا. نیچے اترا تو اس کو بلا کے کہیں ذرا آیا، تو فرمایا یہ 100 دینار رکھ لے، آج کے بعد کوئی ایسا شخص کشتی پہ سوار ہوا نا جو غریب تندرست ہوا تو رسوا کر کے نیچے نہ اتارنا، بلکہ عبد القادر کے کرائے میں سفر کرا دیا، اور پیسے ختم ہو گئے تو میں اور بھی دے دوں گا. حکمت سے بات کی، محبت سے بات کی.
اکیلے بلا کے بات کی، درد دل سے کی نا، خطابت چمکانے کو نہیں، نکتہ سمجھانے کو نہیں، داد امداد لینے کو نہیں، درد دل سے بات کی نا، تو اس نے حضرت کی خدمت میں عرض کی، حضور پچھلی معافی چاہتا ہوں، آئندہ سے کسی غریب کا دل نہیں دکھاؤں، میں بھی کوشش کروں گا کہ میں کسی کے لیے ایسا نہیں کروں۔ تو بھائیوں یاد رکھیں، درد دل یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا خاص سبق، کسی کو دکھ میں دیکھ کے دکھی ہو، کسی کو خوشی میں دیکھ کر خوش ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ شوربہ زیادہ کرنے سے ہی کام شروع کر لیں، ایک کھجور سے ہی کام شروع کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم نہ مدد، یہ نوجوانوں سے میری بالخصوص گزارش ہے، نیند کم کرو، مرضی کے کھانے پینے کم کرو، اور لوگوں کی مدد کے لیے کمر باندھ دو، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، گلی محلہ، یہ جوانی کا ٹائم خدمت کا وقت، ڈیوٹی کا ٹائم، تھوڑا سو کے بھی گزارا ہو جائے گا۔ یہ کوئی صرف مرضی کے کپڑے پہننا، مرضی کے کھانے کھانا، مرضی کی سیاحتیں کرنا، یہ صرف اس لیے نہیں، قیمتی وقت، زرخیز ٹائم ہے جوانی کا، اس کو کسی کام لگائیں اور مثبت کام لگائیں اور کوئی خاص اور اہم اور نتیجہ خیز ڈیوٹی کریں۔ اللہ نے نیند پوری کرانی ہو نا بندے کی، تو کئی دفعہ 20 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو بندہ حشاش بشاش ہو کے اٹھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 10 گھنٹے بھی اٹھے تو اٹھ کے پیناڈول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک درد کی دوائی مل جائے میرا، اتنا لمبا سویا، تو پھر سمجھ لیں کہ آسانی اور آسودگی اللہ عطا کرتا ہے۔ کسی کے کام آئے، کوئی ڈیوٹی کرے، کوئی خدمت سر انجام دے، اگر اسی طرح وقت ضائع کرتے رہے تو حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضریوں کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وسلم۔ مالک ہماری حاضری قبول فرما، دوستوں کا بندوبست کرنا قبول فرما، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع، عمل کو صالح فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض کے بوجھ تلے مجبوروں کی مدد فرما، اللہ تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بے چینوں کو چین اور بے قراروں کو قرار نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرما، عقائد اہل سنت کی پابندی نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، صبح قیامت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔